صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اور روحانی علاج میں مرحبا کہتا ہوں۔ صبح صبح تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے سلسلے کی ابتدا کریں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ اپنے خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح روحانی علاج آپ کو درکار ہو، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، وہ گھریلو ناچاکی ہے، اولاد کے طلبگار ہیں یا بے روزگار ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جس کا آپ حل وظائف کے ذریعے چاہتے ہوں، تعویذات وغیرہ کے ذریعے چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نمبر جو ہے وہ بار بار دکھایا جاتا رہے گا، اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ کال کر کے آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایس ایم ایس کی سروس بھی آپ کے لیے موجود ہے، آپ چاہیں تو اپنا مسئلہ لکھ کر، اپنا خواب لکھ کر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آئیے اولاً تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، اور جب بھی تلاوت کی جائے تو اسے غور کے ساتھ سننے کا حکم ہے، توجہ کے ساتھ اپنے تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ سلسلے کا آغاز کریں، تلاوت قرآن مجید سنیں، حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے میں بھی کچھ نیتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. آئیے اب ایک کلام کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف آگے بڑھیں گے. آئیے کلام سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلاغ الہلا بکمالہ بلاغ الہلا بکمالہ کشف دو جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آئیے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شہرہ مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں. مل کے اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی.
تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے تم سامنے آ جانا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ
جانا جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دین نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دین نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروارہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کال جو ہمارے تک اب تک پہنچ چکی ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ سر میری بہن کا نام شہناز ہے اور اس کی ممی کا نام پروین ہے۔ تو سر تکلیف یہ ہے کہ رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء سے عبد الرشید اتاری بات کر رہا ہوں حضور۔ میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نا میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہوئی، تو استخارہ جو ہے نا وہ کروانا تھا، استخارہ کر کے بتا دیں کہ جو ہے نا مطلب اس کا کیا جو ہے نا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان پہ جو ہے نا وہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا، کوئی ایسی چیز وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر جو ہے نا وہ حاوی ہوتی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنے دیتی، کام میں ان کا جی نہیں لگتا، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی عملیات ہیں، کوئی اثرات ہیں یا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نہیں بتایا انہوں نے نا، بڑے بھائی کا نام بھی نہیں بتایا، اور عبد الرشید انہوں نے اپنا نام بتایا، لیکن والدہ کا نام انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ تو یاد رکھیے کہ استخارے کے لیے جس کے لیے استخارہ کرنا ہو اس کا نام اور والدہ کا نام جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے۔ اگر عبد الرشید بھی آپ موجود ہیں تو دوبارہ کال کر لیجئے گا، اپنے بھائی کا نام بتا دیجئے گا۔ روحانی علاج انشاءاللہ اس حوالے سے دونوں ہی روحانی علاج مسئلوں کے حل انشاءاللہ کے لیے بتا دیا بیان کر جی نیکسٹ۔ میرا نام ہے، میری والدہ کا نام جنت بیوی ہے، اور ہماری بیکری ہے۔ کاروبار کے لیے یہ مسئلہ ہے، برکت نہیں ہے، اور کاروبار میں کبھی نقصان میں جا رہے ہیں، کوئی اشارہ کر کے ہمارے کو بتا رہے ہیں۔ مجھے تو نام سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو بھی نہیں آیا، کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ بشیر نام، ٹھیک ہے، والدہ کا نام تو سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کال دے دیجیے۔ میرا نام امداد علی، والدہ کا نام میرزادی۔ مجھے 8 مہینوں سے روزگار نہیں مل رہا ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے روزگار نہیں مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کے لیے وظائف وغیرہ عرض کیے جائیں گے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد علی ہوں، میرے ماں کا نام خدیجہ ہے، میرے گردے کی بیماری ہے، مجھے علاج چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گردے کا علاج انہوں نے پوچھا ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کیا جائے گا۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں، ان کے گھریلو حالات بہت ہی خراب ہیں، جس کے پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، تو برائے مہربانی ان کا استخارہ کر دے، اور ان کا نام جو ہے وہ امام بخش ہے، اور والدہ کا نام حلیمہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پیسہ ہونے کے باوجود ہاتھ میں نہیں رکتا، برکت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بڑھتے ہیں آپ کے جوابات کی جانب، اور ساتھ ہی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آپ کے خوابوں کے حوالے سے بھی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ روحانی علاج اور خوابوں کی تعبیر، دونوں موضوعات پر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب عرض کیا جائے گا۔ جی حضور کیا فرمائیں گے جو ہمارے استخارے بھی میں کچھ کر لوں؟ ہاں جی استخارے کرنے آپ نے بالکل کلام شامل کریں۔ چلے میں کچھ انشاءاللہ مدنِ پھول عرض کرتا ہوں۔ استخارہ انشاءاللہ آپ کا کیا جائے گا، جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ اپنا نام جس کے استخارہ کرنا ہو اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے۔ اسی طرح خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ ہمیں کالز کریں گے۔ یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر بیان کی جائے یا استخارہ کیا جائے، دونوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو بھی نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جو بھی آپ کو ہم بیان کرتے ہیں، تو وہ یقینی نہیں ہوتا، اگرچہ بہت گمان ہوتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس سے یقینی علم غیب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کی ہدایت کے لیے، اس کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے خوابوں کے ذریعے بھی اشارے عطا فرماتا ہے۔ جو آپ خواب بیان کرتے ہیں اور اس کی ضمن میں جو ہم تعبیر عرض کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی قسم ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو خوابوں کے ذریعے خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں، فرحت بخش خواب دیکھتے ہیں، آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات
ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی نوید، کوئی خوشخبری، کوئی اچھی بات جو ہے وہ آپ کے لیے بیان کی جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسی طرح بعض اوقات خواب جو ہے وہ بظاہر بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، بڑا جو ہے بندے کو جھرجھری سی آ جاتی ہے. آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے کئی دنوں تک گھبراہٹ کا شکار رہتے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جب اس کی تعبیر میں کوئی نقصان کا بیان ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ پھر اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہونے والا تھا اور کسی نے آ کے آپ کو خبر دے دی کہ بھائی ذرا دھیان سے رہیے گا، فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی تمہارا شکریہ، تم نے مجھے پہلے سے جو ہے وہ بتا دیا. تو اسی طرح خوابوں کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نقصان سے بچنے کے لیے ایسے خواب جو ہے وہ دکھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، نقصانات سے محفوظ فرمائے. آپ کے استخارے کر لیے گئے ہیں اور اب تک جو روحانی علاج کے حوالے سے کالز ہمیں اسلام بھائیوں نے کی تھی، آئیے ان کے جوابات سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات اپنے پاس تحریر فرما لیں، اور جو پڑھنے کے لیے وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا اپنے پاس. ابتداء ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ شہناز نام آپ نے بتایا تھا کہ رات کو سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو استخارے کا آپ نے کہا استخارہ کیا گیا آپ کی ہمشیرہ کا. استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ بالکل بھی نہیں ہے. استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجئے. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ کی ہمشیرہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل سینے پر بوجھ محسوس نہیں ہوگا، ان کا ڈر خوف بھی جاتا رہے گا، ہر بری چیز سے انشاءاللہ عز و جل امان ہو جائے گی. اس کے علاوہ مزید آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور اپنی ہمشیرہ کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے، اپنی ہمشیرہ کو دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان کی نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی اور ہر طرح کی بری چیز سے حفاظت رہے گی. اور پڑھنے کے لیے جو 2 روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے، آپ کی ہمشیرہ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد مرکز الاولیاء لاہور سے عبدالرشید بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے استخارے کا کہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے والدہ کا نام نہیں بتایا اور اپنے بڑے بھائی کا نام بھی نہیں بتایا تھا تو استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ایک نمبر آپ نوٹ فرما لیں ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرما لیں گے، 0213485811 0213485811. اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. روزانہ الحمدللہ عز و جل صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے تک اس نمبر پر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. تو عبدالرشید بھائی آپ کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے بھی میں روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں، اور آپ کے بھائی کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے بھی روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں. آپ دونوں ہی نوٹ فرما لیں. آپ کا جو مسئلہ تھا کہ شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں. آپ اور آپ کے گھر والے، آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں.
دعائے ابراہیم یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، بہت ہی مجرب دعا ہے، آپ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہوگی، پڑھنا صدق دل کے ساتھ ہے، یقین کامل کے ساتھ، اور اس امید پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت دعائیں قبول فرمانے والا ہے، حاجتیں پوری فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائے ابراہیم ہے۔ آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ فیضان مدینہ کاہنہ 9 میں دعوت اسلامی کا مدری مرکز موجود ہے، آپ یہاں تشریف لے جائیے، یہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے، اور اولاد کے حصول میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کاٹ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کا کام میں دل نہیں لگتا۔ تو جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو، طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہو، کسی کام کو کرنے کا دل نہ چاہتا ہو، تو اس کا عمل سماعت فرما لیں۔ اس کا عمل یہ ہے، ایک وظیفہ ہے، آپ نوٹ کر لیں، اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھیں آپ کے بھائی خود۔ اور اگر آپ کے بھائی کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ ان کا ایک تو کام میں دل نہیں لگتا، اور اگر بالفرض یہ وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے، تو کوئی دوسرا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے بھائی کو پلائیں، آپ کے بھائی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی طبیعت میں جو چڑچڑاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کام میں دل لگنا شروع ہوگا، اور دماغ میں انشاءاللہ عز و جل ان کا بہت بہتر ہو جائے گا۔ مزید یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، کام میں دل لگنے کا، طبیعت کی میں جو چڑچڑاپن آ جاتا ہے وہ دور کرنے کا، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ تحریری طور پر ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دیا بھی جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مشورہ دیا، جب آپ جائیں گے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، تو جب آپ اپنے لیے تعویذات لینے جائیں تو یہ وظیفہ بھی آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے سے مل جائے گا، تو آپ یہ بھی حاصل فرما لیجیے گا۔ اس کے بعد بشیر بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے کام کا مسئلہ ہے، کاروبار میں بہت نقصان ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد اور آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے، اور آزمائشوں پر ثابت قدمی کی دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے، ہم سب کے لیے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے۔ آزمائش آئیں تو آزمائشوں پر ثابت قدمی کی دعا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے کہ الہ العالمین ان آزمائشوں پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما، تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے بشیر بھائی، اگر آپ کے کاروبار کی کوئی جگہ ہے، جیسے دکان ہے، یا گھر میں ہی کوئی کام کرتے ہیں، یا آپ کی فیکٹری ہے، یا آپ کا کوئی آفس وغیرہ ہے، یا گودام ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر ایسا کیجئے، کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے، شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور کاروبار آپ کا چمکنا شروع ہو جائے گا، خوب برکت ہوگی، کاروبار میں نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور مزید اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے بشیر بھائی، اپنی جان مال کا صدقہ یہ ضرور نکالیے، کہ صدقہ یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اس طرح کے مفاہیم ملتے ہیں، مضامین ملتے ہیں کہ صدقہ مال کو ہلاک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، تو صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی۔ مزید کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے، دکان میں برکت کے لیے الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر لٹکانے کے کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ وہ حاصل کر لیجئے۔ آپ کی جو بھی قریبی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، اور پیش کے ہی ایسا حصار بن جائے گا، ایسا انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ ہو جائے گا کہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے امداد علی بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ روزگار نہیں مل پا رہا، تو روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا۔ روزگار کے حصول کے حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔
عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، ننگا سر ہونا چاہیے، سر پر نہ ٹوپی پہنے جس وقت یہ وظیفہ پڑھیں، تو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب تا حصول مراد، اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل مدد ہوتی رہے گی۔ مزید دیکھیں، روزگار کے حصول کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت رہیں۔ سورۃ الواقعہ تنگدستی دور کرنے کے لیے، فاقہ کشی دور کرنے کے لیے، فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے بہترین یہ عمل ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لی جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدنی پنصورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، کبھی تنگدستی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ سورۃ الواقعہ کی کثرت کریں، پڑھیں روزانہ 1 مرتبہ۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل تنگدستی بھی ختم ہو جائے گی اور اچھا روزگار نصیب ہوگا۔ روزگار کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور بقدر کفایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم روزگار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کاروبار میں برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کبھی یہی مال ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں، ہم سب بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے، ہم جب بھی دعا کریں رزق میں برکت کی تو بقدر کفایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں حلال اور آسان روزگار عطا فرما، بقدر کفایت عطا فرما۔ روزگار تو مل جاتا ہے لیکن مشقت والا روزگار ملتا ہے، خوب محنت والا روزگار ملتا ہے، تو حلال اور آسان روزگار کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایوب بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے گردے کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کرنا چاہا تھا، تو آپ سماعت فرما لیں، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف، بہت پیاری کتاب ہے، ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے روحانی علاج اور گھریلو علاج اس کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 عدد آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور ان چینی کی پلیٹوں پر زعفران یا زردئی رنگ کے ساتھ اگر میسر آ جائیں تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں اور 1 پلیٹ صبح، 1 پلیٹ دوپہر اور 1 پلیٹ رات، یہ آپ اس میں پانی ڈال کر پئیں۔ 40 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، گردے کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر کسی کے گردے فیل ہو چکے ہوں، کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا گردے نکل چکے ہوں، گردے میں پتھری آ چکی ہو، گردے ناکارہ ہو چکے ہوں، اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ گردے پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دیا جاتا ہے، آپ وہ تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، گردے پر باندھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گردے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھریلو حالات بہت خراب ہیں اور پیسہ ہونے کے باوجود پیسہ رکتا نہیں ہے۔ روحانی علاج معلوم کیا تھا، امام بخش آپ نے نام بتایا تھا، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ گھر کے حالات بہتر ہو جائے، گھر میں بسا اوقات نا اتفاقیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بے برکتی ہوتی جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، اس طرح کے مسائل عموماً گھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل جب آ جائیں، کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، بیماری ہو، ٹینشن ہو، نا اتفاقیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، تو اس طرح کے مسائل آئیں تو گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا آپ ختم کروائیں، گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے، اور جو افراد یا سلاموں کے ختم میں شامل ہوں پھر آخر میں ایک پانی کی بوتل پر دم کروا کے یہ دم والا پانی گھر کے تمام ہی افراد پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو وہ بھی حل ہو جائے گا۔
اب یہاں پر تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیجئے، اس کے لیے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں آپ 1.25 مرتبہ یا سلامو کا ختم کروائیں، مختلف اوقات میں مختلف مجلسوں میں آپ ختم کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ نے 25,000 مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیا، پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیا، پھر تیسرے دن 25,000 مرتبہ یا سلامو کا ختم کروا لیا۔ اس طرح مختلف دنوں میں بھی آپ 1.25 مرتبہ کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے گھر کے ہی افراد کافی ہیں، باہر سے بلانا ضروری نہیں۔ گھر کے افراد، والدہ، والد، بہن، بھائی آپس میں مل کر ہی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے افراد ہی بیٹھیں یا سلامو کا ختم کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پیسہ ہونے کے باوجود رکتا، اکثریت کے ساتھ یہ شکایت رہتی ہے، ہر ایک کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میری آمدنی میں برکت نہیں ہے، کام پہ جاتا ہوں آمدنی آتی ہے، پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ تو اس میں کوشش کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس کو اختیار کر لیں آپ۔ ہماری مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ اس روحانی علاج پر عمل کر کے دیکھیں جو ابھی میں عرض کرنے والا ہوں۔ یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جو کوئی جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل پیسہ رکا رہے گا، پیسے میں برکت رہے گی۔ اتنا پیارا روحانی آپ کر کے دیکھیں۔ اس سنت دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ سنت بھی ہے، سنت کی نیت ہونی چاہیے نہ کہ پیسہ رکنے کی۔ نیت ہماری یہ ہو کہ میں سنت کی نیت سے سیدھے ہاتھ سے دیتے وقت، سیدھے ہاتھ سے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوں گا اور لوں گا، تو سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو ثواب بھی حاصل ہوگا، ضمن ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو جب بھی آپ کسی کو کچھ پیسے دیں یا کسی سے کچھ پیسے لیں تو جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں آپ کی برکت رہے گی اور آپ خوب برکت دیکھیں گے۔ مزید برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کوشش کر کے صدقہ یہ نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ جنید بھی آپ نے جو یا سلاموں کے وظیفے کا ارشاد فرمایا، تو اب یہ جو پانی دم کر لینا ہے تو پھر اس کو پیتے رہنا ہے سب گھر والوں نے؟ گھر کے تمام ہی افراد اس میں کوشش کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور پریشانیاں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ اگر چاہیں تو کئی دنوں میں بھی یہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، تو جب تک یہ پورا نہ ہو روزانہ ہی دم کرتے رہیں، یعنی مثال آج 10,000 دفعہ پڑھا تو پانی پہ دم کر لیں جس نے پڑھا، اور جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر پانی جو ہے وہ پینا شروع کر دیں۔ اس پانی کو مکس بھی کر سکتے ہیں؟ مکس بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ یہ بڑا آسان آپ نے طریقہ بتایا۔ عموماً یہ دیکھا ہے کہ یا سلاموں کا جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا تو لوگ جو ہے وہ پھر 2 دن تک اس کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ 1.25 لاکھ ایک نشست کے اندر پڑھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو شرعی پردے کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ محرم غیر محرم سبھی کو جمع کر لیا جائے، تو شرعی پردے کی رعایت یہ تو لازمی ہے، بالکل یہ کریں تو یہ بڑی آسانی والی بات ہے۔ بہت سو کے لیے جو ہے وہ نئی بات بھی ہوگی کہ چند دنوں میں، ہفتے میں، جب بھی آپ اپنی سہولت کے ساتھ کریں تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، جب تک اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا رہے گا گھر میں ویسے ہی برکت ہوگی، اور جو ایک مقررہ تعداد وظیفے کی ہوتی ہے اس کی ایک خاص برکت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس صفاتی نام کا ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، وظائف میں شامل کریں تو اس نام کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اب جیسے یا سلام ہیں، اس کی کثرت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سلامتی ہی ملے گی، بیماریوں سے سلامت ہو جائیں گے، جیسا نام ویسی برکت، ویسی برکت ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی مدنی پھول ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان ذکر و درود سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ان اسلام بھائیوں کی جانب جنہوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ اندھیرے میں کرتا ہوں تو
ہاتھوں سے ہلکی نیلے رنگ کی یا سبز رنگ کی روشنی نکلتی ہے اور اس کے قریب کی جگہ روشن ہو جاتی ہے، اور جب میں اپنے ہاتھ روشنی میں کرتا ہوں تو ہاتھوں سے پھر وہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہاتھوں سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اندھیرے میں کرنے سے جو روشنی نکلتی ہے اس وقت ہاتھ نیلے بھی ہو جاتے، برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلمان اتاری ہے، میں پنجاب بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، میں نے ابھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ مجھے خواب آیا ہے میں قبر کھود رہا ہوں اور اس میں سے مردے کو نکال کے کہیں دور رکھ دیتا ہوں اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ برائے مہربانی مجھے اس کا جواب عطا فرما دیجیے، اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو خواب بیان کیا اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے معمولات پر غور کر لیجئے، اپنی عادات پر غور کیجئے، کہیں مسلمانوں کے راز افشا کرنے کی آپ کی عادت تو نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے راز کی بات پتہ چلتی ہے یا کوئی شخص آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے اور وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہوتا لیکن ہم اس کا اظہار کر ڈالتے ہیں۔ تو آپ کے خواب سے جو ہے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی ایسی عادت تو نہیں۔ تو آپ کو میں نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں، غور کر لیجئے، اور بالخصوص جس دن آپ نے خواب دیکھا اس کے آس پاس دنوں کے اندر، یعنی قریب کے دنوں میں آپ غور کر لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یا رشتہ داروں میں ہم رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو کسی کی بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو راز جو ہے وہ راز رکھنا چاہیے۔ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ راز افشا نہیں کرتا۔ رازداری بہت بڑی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال آپ غور کر لیجئے، اگر اپنی عادات کے اندر اس عادت کو پاتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ نیکسٹ کال سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب کی تعبیر یہ معلوم کرنی ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میری بہن خواب یہ دیکھا، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ ہیں، ان کے ساتھ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری ہے۔ تو اس کے حوالے سے ذرا مجھے جواب بتا دیجیے۔ آپ کے ماموں نے آپ کے والدہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو دیکھیے قبر میں ہر ایک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور وہ جو 3 سوالات ہیں قبر کے مشہور، تو اس میں سے جو تیسرا سوال ہے وہ سوال جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو فقط اتنا بیان کرنا کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بیان نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جو عمومی حالات سے متعلق ہے، یہ کہیے کہ حقیقت حال سے متعلق ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ جی نیکسٹ کال۔ رشید اتاری، ضلع ناروال، پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ رات کو میں سویا اور خواب میں میرے ہاتھ میں ایک ڈول ہے جس میں دیسی گھی بھرا ہوا ہے، اور میں اس سے دیسی گھی نکال کر خیرات کرتا ہوں، کسی کو دے دیا، وہ پھر بھر گیا۔ میں نے اس طرح کئی دفعہ کیا اور وہ ڈول بھرتا رہا اور میں خیرات کرتا رہا۔ آخر میں رک گیا اور ڈول بھر کر باہر نکلنے لگا گھی ڈول میں سے، اور بعد میں میری آنکھ کھل گئی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں میرے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ نے اپنے آپ کو صدقہ کرتے ہوئے پایا تو حقیقت میں بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ جی نیکسٹ کال سنا دیں۔ میری بہن نے کہا ہے بیٹی کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہی ہے۔ یہ جو خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی اولاد کو قتل کرنا اور ذبح کرنا
یہ ظاہر شریعت کے جو ہے وہ خلاف ہے، لہٰذا اس پر عمل نہ کیا جائے گا، اور ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں شیطان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں عمل وہ کرنا ہے کہ جو ہماری شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملے، کس طرح کا خواب کسی نے دیکھا اور پھر حقیقت میں بھی اس پر عمل کرنے کو چلا۔ تو ایسا خواب کہ جو شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق نہ ہو، تو اس پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ یہ تو ایک ایکسٹریم چیز ہے جو آپ کی بہن نے دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز دیکھے کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ تم وظائف کم پڑھا کرو یا نماز مت پڑھو، یا کوئی بھی ایسا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہماری شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے خوابوں میں، جس طرح وہ ہمیں جاگتے ہوئے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی اس کا عمل دخل بہرحال کسی حد تک ہوا کرتا ہے ہمارے خیالات پر، ہمارے دل پر۔ تو اس کی وجہ سے اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ نعت شریف سن رہی ہیں اور درود پاک پڑھ رہی ہیں۔ اس وقت آنکھ کھل گئی اور اذانیں آ رہی تھی۔ اچھا خواب ہوتا ہے اپنے آپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھنا، بالخصوص جیسے کہ آپ نے بیان کیا اپنی والدہ کے بارے میں کہ انہوں نے نعت پڑھتے ہوئے، درود خوانی کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اچھے خوابوں کی قسم میں سے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کو اس کی برکت نصیب ہوگی۔ نیکسٹ کال دے دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سانپ کاٹتا ہے۔ سانپ کا کاٹنا جو ہے وہ دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے، لیکن پیشگی یہ خواب کے اندر نظر آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک رحمت کی صورت ہوتی ہے کہ بندہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے کوئی بھی ایسا سلسلہ کر لے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی طرح تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف پہلے بھی بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے مزید بھی کالز آئیں گی تو اس کے ضمن میں بھی کوئی اس طرح کا وظیفہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یا جی میں عرض بھی کر دیتا ہوں، دشمنوں سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں سے حفاظت کی رہے گی۔ ماشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی۔ بڑھتے ہیں اب روحانی علاج کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے اسلام بھائیوں نے کن کن معاملات میں روحانی علاج ہم سے پوچھے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں کی ماں جو ہے نا وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس گھریلو جو مشکل ہے اس کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شبیر احمد عطاری ہے، میں حب بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بیوی بچوں کی امی کے دل میں درد ہوتا ہے، اس لیے روحانی علاج عطا فرما۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور عرض کریں گے آپ کو۔ نیکسٹ۔ سید خاشم علی میرا نام ہے، مذہب گورو قبرستان کراچی سے میرا واسطہ ہے۔ بچہ ہے میرا، بیٹا ہے میرا 2.5 سال کا، حسان رضا، بیمار رہتا تھا۔ اس کی والدہ کا نام ہے سلمہ ہاشم۔ وائف ہے میری، وہ بھی بہت بیمار رہتی ہے، اور ان کا نام سلمہ ہے۔ والدہ کا نام جو ہے، والدہ کا نام ہے مہر بی بی۔ ان کا استخارہ کروانا ہے۔ استخارہ انشاءاللہ آپ کا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچے کو اور آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یوسف تاری فضال مدینہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ والدہ کو نام گاما بھی استخارہ کھلوانا ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے سر، جو بھی کرتے ہیں خسارے میں جاتا ہے، تو استخارہ کھلوانا ہے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سمجھ نہیں آیا۔ نام سمجھ میں نہیں آیا، کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ میرا نام محمد یوسف تاری فضال مدینہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ والدہ کو نام گاما بھی استخارہ کھلوانا ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے سر، جو بھی کرتے ہیں خسارے میں جاتا ہے، تو استخارہ کھلوانا ہے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوسف اتاری نام بتایا، ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی استخارہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرید حسین ہے، مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں۔ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کوئی اس کے لیے علاج بتا دیں۔ کاروبار صحیح نہیں چل رہا، روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عمران علی اتاری ان سے اڑیسہ سے کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں پریشانیاں آ رہی ہے، جو بھی کام میں شروع کر رہے ہیں کام میں کامیابی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں کامیابی نہیں ہوتی، کاموں میں کامیابی کیسے ہو اس کا وظیفہ پوچھا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ میرا کاروبار نہیں ہے، کاروبار کرتا ہوں تو مقصد ہے گھر کے پریشان، ان کو بھی کاروباری پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ تو میرا نام تیمور اقبال ہے، میری والدہ کا نام نور صفیہ۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میرے ہاں اولاد 8 سال سے نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی وظیفہ عرض کرتے ہیں، چند استخارے ہیں، جب تک ہمارے اسلام بھی استخارہ کرتے ہیں، اگر ایک دو اشعار سنا دیں ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی علاج کے وظائف بھی عرض کیے جائیں گے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، جسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بچوں کی والدہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ سلو ہو جائے اور وہ واپس آ جائیں۔
تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. عموماً اس طرح کی بعض اوقات صورتیں آ جاتی ہیں سامنے کی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اس کی اصل وجہ جو ہوتی ہے نا وہ ہے غصہ. اگر ہم غصے پر قابو پا لیں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لیں نا تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ناراضگیاں ہو جائیں, نا اتفاقیاں بڑھ جائیں, کوئی ناراض ہو کر چلا جائے. تو غصے کو ہم ختم کرنا کی عادت بنائیں, اپنے اندر سے غصہ نکالنے کی کوشش کریں, صبر کریں اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل کئی خرابیوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. بہرحال روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اس کا. دیکھیں اب جیسے آپ کے گھر والے ناراض ہو کر چلے گئے تو آپ ایسا کیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 1100 مرتبہ آپ پڑھیں اور یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرے گھر والے یعنی میری زوجہ وہ عرش کے نیچے ہیں. اور پھر تصور میں اپنے شوہر کے اوپر اور اپنے گھر والوں پر آپ اپنی زوجہ پر پھونک مار دیں تصور میں اور بات چیت کیے بغیر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والے کچھ ہی دنوں میں واپس گھر آ جائیں گے اور آپس میں صلح بھی ہو جائے گی. یہ کتنے دن وظیفہ کرنا ہے؟ یہ تا حصول مراد ہے. اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کرے, دونوں کر سکتے. ہاں, اور اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے. یعنی شوہر کی طرف سے بیوی کر سکتی ہے اور بیوی کی طرف سے شوہر عمل کر سکتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا مؤمنو آپ پڑھیں اور یہ تصور جمانا ہے پڑھنے کے بعد میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ یا میرے شوہر جو بھی عمل کر رہا ہے وہ بھی عرش کے نیچے ہیں اور تصور میں آپ ان پر پھونک مار دیں. تصور میں پھونک مارنی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے ہی پھونک مار دے تو پھر وہ اور بڑھ جائے کہ سامنے تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو میکے گئی ہوئی ہیں. نہیں, بسا اوقات جیسے گھر میں ہیں اور معاملہ پھر بگڑ بھی سکتا ہے اس میں نا. صحیح. تو بہرحال تصور میں پھونک مارنی ہے, انشاءاللہ عز و جل آپس میں صلح ہو جائے گی اور آپ کے گھر والے وہ واپس آ جائیں گے. یہ اگر ابھی آپ کو روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو, سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہماری تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. یہ تحریری طور پر آپ کو وظیفہ بآسانی مل جائے گا. اس کے بعد یوسف بھائی آپ کا مسئلہ تھا, آپ نے کہا کہ بیرون ملک میں نوکری کی ترکیب ہو چکی ہے, کیا بیرون ملک جانا میرا بہتر ہے یا نہیں, استخارہ کر دیں. تو دیکھیں آپ نے کہا کہ بیرون ملک نوکری کی ترکیب ہو چکی ہے تو جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا جائے, جو کام طے ہو جائے تو اب اس کا استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. تو اب یہ کہ آپ کا بھی استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے, آپ کو شاد و آباد رکھے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں, کسی بھی کام کے بارے میں پہلے طے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ویسے ہی استخارہ کر لیتے ہیں, یار چلو استخارہ کروا لیتے ہیں دیکھیں کیا جواب آتا ہے. تو اس میں لاس جو ہے, جو میں نے ایک چیز سمجھی ہے کہ اول تو جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کام کا آپ نے پختہ ارادہ نہ کر لیا, تب تو یہ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے, جانا ہی جانا ہے بیرون ملک, ظاہر ہے کہ نوکری کی ترکیب ہو گئی ہے اور آج کل کے حالات میں تو جس نے ایسی کوششیں کی ہوں گی تو اس کا رکنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب ایسے استخارہ کروانے میں مثال ہے نہ آ گئی, اب جو یہ شخص بڑا وسوسوں کا شکار ہوگا. اب ذرا سی بھی مشکل آئے گی تو اس کو یہی سوچ آئے گی کہ یار وہ دیکھا استخارے میں منع آیا تھا نا. تو اب بھلے وہ اس وجہ سے نہ بھی ہو, وہ قدرتی طور پر ایک نارمل روٹین کی ہی آزمائش ہو, لیکن پھر جو ہے نا انسان بہت زیادہ آزمائش میں دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر دوسری صورت کیا, آپ جیسے رشتہ طے کرتے ہیں, رشتہ طے ہو چکا ہے, منگنی ہو چکی ہے, اس طرح کے ہماری تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بہت مسائل آتے ہیں. رشتے طے کر لیے جاتے ہیں, بات طے ہو چکی ہوتی ہے, حتیٰ کہ منگنی تک ہو چکی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد استخارہ کرواتے ہیں کہ آپ استخارہ کر دیں کہ یہ رشتہ بہتر ہے. بالفرض اگر نہ آ گئے تو کیا رشتہ توڑیں گے؟ پھر وہ گھریلو اور خاندانی مسائل وہ بڑھ جائیں گے. پھر جب بھی کبھی مسئلہ ہوگا تو یہی وسوسہ آئے گا کہ یار وہ استخارے میں جو ہے وہ منع آئی تھی. تو اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے اور بڑی اہم اور ضروری بات ہے, جب تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ابھی آپ 50-50 ہیں کہ یار کروں یا نہ کروں, اور آپ نے کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا اپنے ذہن میں,
اس تو وقت اس حالت میں جو ہے وہ استخارہ، ویسے ہمارے استخارے والے کرتے بھی نہیں ہیں، جیسے آپ نے بزرگوں نے منع منع کر بھی دیا. فرمایا. اس جی. کا مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا جائے تو پھر اس وقت استخارہ نہ کریں، نہ کیا جائے. جی. اسی طرح مختلف جگہوں سے بھی استخارے نہیں کروانا چاہیے کہ وہاں سے بھی کروا لیا، وہاں سے بھی کروا لیا. پھر وہ استخارہ کرنے والوں کو تو کچھ نہیں جاتا، ہم خود آزمائش میں آ جاتے ہیں پھر کہ ہم خود تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو جب بھی استخارہ کروائیں ایک جگہ سے کروائیں اور اسی پر پھر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے شبیر احمد بھائی بلوچستان سے آپ نے کال کیا. آپ نے کہا کہ بچوں کی والدہ کے دل میں درد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قلبی سکون عطا فرمائے، جملہ امراض سے آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائے. بہت آسان روحانی علاج ہے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی 7 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی. اور غیر مریض بھی اگر یہ عمل کر لیا کریں، یعنی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پیشگی ہی دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ دل پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو دل پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو آپ شبیر احمد بھائی بلوچستان میں بھی کئی مقامات پر تعویذات اتاری کے بستے لگتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی وہاں موجود ہے. تو آپ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے رابطہ فرمائیے، تعویذات اتاریاں حاصل کر لیجئے، دل پر باندھنے کا تعویذ لے لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. پوسٹ کے ذریعے بھی آپ تعویذ بھیجتے ہیں؟ کچھ اس طرح کا ہے؟ جی جی، اس طرح بھی. اگر بلوچستان میں ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر بستہ نہ ہو تو فیضان مدینہ کے ایڈریس پر یہ بھیج سکتے ہیں اپنا مسئلہ. جی جی، ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تعویذات اتاریہ مکتب پہ روحانی علاج اور استخارے کی جو ایڈریس آخر میں دکھاتے بھی ہیں، اس ایڈریس پر اپنا یہ مسئلہ لکھ کر اور اپنے گھر کا واپسی کا پوسٹل ایڈریس یہ لازمی لکھیں. تو یہاں سے انشاءاللہ عز و جل ان کو بائی پوسٹ تعویذات بھی اور روحانی علاج کے لیے وظائف وغیرہ بھی روانہ کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر آپ اپنا مسئلہ، گھر کا ایڈریس وغیرہ لکھ کر آپ یہاں پوسٹ کر دیجئے. یہاں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے تعویذات، آپ کے لیے روحانی علاج، آپ کے وظائف وغیرہ اور آپ کے استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل دے دیے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ہاشم علی بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میرا بیٹا حسان رضا بیمار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کے ہی اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی عملیات، اثرات بندش وغیرہ بالکل بھی نہیں ہیں. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کا بیٹا خود اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہو تو وہ خود کریں، نہیں تو آپ 111 مرتبہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلا دیجئے، دم بھی کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. یوسف بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات، کوئی عملیات بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. جواب روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہنے کا یہ روحانی علاج ہے. 7 دن تک 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں نقصان سے محفوظ رہیں گے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کا اللہ کے کرم سے کوئی نعم البدل بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد منیر حسین بھائی آپ نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا. آپ کو چاہیے کہ دکان میں اپنی جو بھی آپ کی کاروبار کی جگہ ہے 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ شیطان کا گھسر بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد سید عمران علی بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ گھر میں جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ وہ کام ہمارا پورا ہو جائے اور ہمیں کامیابی نصیب ہو. تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، کامیابی نصیب ہو جائے، جو بھی میں کام شروع کروں وہ کام میرا پائے تکمیل تک پہنچے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ کام میرا پورا ہو. تو اس کا روحانی علاج بہت مختصر سا، بہت پیارا اور بہت جامع اور بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے. وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں نا،
جس کام کی ابتدا کریں، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے صرف 20 مرتبہ اب یا نافعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا نافعو، 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بھی پورے ہوں گے، آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے تیمور اقبال بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، استخارے کا آپ نے کہا تھا، استخارہ کیا گیا آپ کا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں، دعائیں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیں آپ، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو آپ 10 مرتبہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں۔ یہ عمل ایسا ہے، مدنی پنصورہ میں بھی اس کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بیٹا عطا کرے گا، نیک اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کے استخارے اور جو وظائف وغیرہ آپ نے پوچھے تھے وہ الحمدللہ بتائے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں خوابوں کی تعبیر سے متعلق کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آپ آج کل کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نے پیر والے دن صبح 8 سے 10 بجے کے درمیان ہو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے گھر سے تھوڑی دور پہ قبرستان ہے، میں قبرستان گیا ہوں، وہاں ایک گڑھا ہے، وہ گڑھے میں سانپ رہتا ہے، میں نے اس کو جلانے کے لیے آگ جلائی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ سانپ جو ہے نا وہ جلا ہوا پڑا ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک میوزک کی آواز آتی ہے اور ایک دوسرا بہت بڑا سانپ گڑھے میں سے نکلتا ہے، تو میں اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، گھر سے تھوڑی دیر پہلے ہی نا وہ مجھے میرے پاس بالکل پاس پہنچ جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں اس کی طرف، تو وہ ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو وہ مجھے ہندی زبان میں کچھ کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا میں آپ کا کام کر دیتا ہوں، اور میں کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیتا ہوں، میں اسے دیکھ کے کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ آگے سے نا جھومنا شروع کر دیتا ہے، بس اسی خواب کی تعبیر جاننا ہے۔ آپ نے جو خواب بیان کیا ہے وہ بے ربط ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی۔ خواب کے اندر ربط کا ہونا اور اس کا کوئی ایسا تسلسل ہونا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے آپ دعا ضرور کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے برے خواب کے اثر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت علی اطاری کلر کہار چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرے قیمتی کاغذات گم ہوئے تھے، تقریباً 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ دنوں پہلے خواب آئی تھی کہ وہ میرے کاغذات مجھے مل گئے ہیں، میں اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے اس طرح کے جو خواب ہیں، چونکہ آپ کے اہم کاغذات تھے وہ گم ہو گئے تھے، اب آپ جو ہے اس کے ڈھونڈنے میں لگے ہوں گے، اس کی تلاش کی کوشش میں ہوں گے، تو یہ خیالات جو ہے وہ آپ کو خواب کی شکل میں بھی نظر آئے، لیکن چونکہ ملنے کا بیان کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ امید رکھیے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ کوئی وظیفہ ہو اگر گمشدہ شے کا تو وہ آپ کو عرض کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، جیسے کہ آپ نے ڈاکومنٹس کا بیان کیا، تو یہ وظیفہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوگا۔ جی دو اس کے روحانی علاج ہیں، ایک تو یہ کہ جہاں سے ان کے کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ گم ہوئے ہیں تو اس جگہ پر یا اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لی جائے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ الطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق،
یہ ایک مرتبہ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا روحانی علاج مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہے کہ 7 دن تک 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ 7 دن تک روزانہ 40 مرتبہ یعنی روزانہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ تھوڑا مشکل تو ہے لیکن یہ عمل کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کی گمشدہ سے عمل پورا ہونے سے پہلے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ مل جائے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی ایک دبانے کا، گھر میں دبانے کا مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی اسی چیز کے لیے ہے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، آپ کا موبائل گم ہو گیا، آپ کے پیسے گم ہو گئے، زیورات گم ہو گئے، تو وہ تعویذ آپ اپنے گھر میں دبا دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ گمشدہ شے مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ 3 طرح کے وظیفے آپ کو جو ہے بتائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گمشدہ جو سامان ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مل جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ خواب دیکھا ہے کہ میرا دشمن جو ہے نا مجھے بہت پریشان کرتا تھا، وہ اب اس کی ایک ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، اس کو میں نے رات کو دیکھا جو تو وہ بہت پریشانی حالت میں۔ یہ بھی آپ کے خیالات کی نمائندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اگر بکثرت یہ خواب آپ کو نظر آتا ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے، اور آپ کی آواز سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ پر گھبراہٹ طاری ہے، تو سونے سے قبل یا متکبر روزانہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو خواب ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی دشمن آپ کو بار بار نظر آتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا اور آپ سکون محسوس کریں گے۔ 21 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، برائے مہربانی اس کی مجھے تعبیر بتائیں۔ دانت ٹوٹ جانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور ہر صورت کی جو تعبیر ہے وہ الگ ہے۔ میں 2 بنیادی صورتیں عرض کر دیتا ہوں، آپ غور کر لیجئے گا کیونکہ آپ نے تفصیل بیان نہیں کی۔ اوپر کے دانت ٹوٹنے کی الگ ہے، نیچے کے دانت ٹوٹنے کی الگ ہے، پھر سامنے کے دانت ٹوٹنے کی الگ تعبیر ہے، جو ہماری داڑھیں ہوتی ہیں دائیں بائیں جانب کی ان کی الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال مطلقاً دانت کا ٹوٹنا جو ہے، اگر ٹوٹ کر زمین پر گرے تو یہ نقصان کا اشارہ ہوتا ہے، نقصان اس شخص کو ہو سکتا ہے، اور اگر ٹوٹا اور ہاتھ میں لے لیا، ٹوٹا اور گود میں لے لیا، تو یہ اچھے خوابوں میں شمار ہوتا ہے، کسی نقصان وغیرہ کا اس میں اندیشہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر برے خواب سے بچنے کے لیے، اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ دانت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، آپ کے ہاتھ یا گود میں نہیں آیا، تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور خواب کے برے اثر سے بھی آپ کو حفاظت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے خواب کی تعبیر جانی کہ پچھلے 2 سال سے وقفاً مجھے خواب آتا ہے کہ پیشاب اور مجھے خون آتے ہوئے دیکھتا ہوں، کبھی درد ہوتی کبھی نہیں، تو اس کی خبر بائے کر مجھے فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ درد فیل ہوتا ہے، تو یہ آپ کو حقیقت میں فیل ہوتا ہے یا خواب کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ تو بہرحال آپ کو بھی مشورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اور اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، جب تک کہ خواب کا مکمل ربط نہ ہو اور اس کی جو علامات ہیں وہ واضح نہ ہوں، تو پھر تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جب بھی بیان کریں تو اس طرح کی جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی ابہام تو باقی نہیں، تو وہ آپ ضرور بیان کیا کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اب ابہام دور کرنے کے لیے ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا، اب جتنا نظر آیا ہے وہی بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے کچھ مختصر اگر چاہیں تو حالات بھی بیان کر دیں کہ ان دنوں میں پریشان تھا یا بیمار تھا یا آزمائش میں شکار تھا یا میں نارمل زندگی گزار رہا تھا، کوئی اس طرح کی خاص چیز ہو تو وہ بھی بیان کر دینی چاہیے، لیکن ہونی سچی چاہیے، یعنی ابہام دور کرنے کے لیے کہ اگر مبہم ہوگا
تو کہہ دیا جائے گا کہ خواب بے ربط ہے اس لیے اس کی تعبیر نہیں ہے. تو اب اس کا ربط پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے 2-4 چیزیں جو ہے اس کے اندر اگر شامل کر لی جائیں گی تو اول تو یہ ہے کہ پھر تعبیر بھلے جو بیان کی جائے آپ کے لیے وہ مفید نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا یا جھوٹی بات بیان کرنا تو یہ ویسے ہی شرعاً ممنوع ہے، تو ویسے ہی بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی بہت ساری وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ من گھڑت خواب بھی بیان کر دیتے ہیں، یار دیکھتے ہیں اس کی کیا تعبیر پتہ چلتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات جو ہے بڑا نقصان کا بھی باعث ہوتا ہے. جھوٹا خواب بیان کیا آپ نے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ بری بیان کی گئی، تو اگرچہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، اگرچہ آپ نے جھوٹ بولا، لیکن اگر اس کی بری تعبیر بیان کی گئی تو وہ برا اثر آپ تک پہنچ سکتا ہے. تو اسی لیے آپ سلسلے میں کال کریں یا آپس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ بعض اوقات، یا کسی سے ملاقات کرتے ہیں چلے گئے اور اپنا جو ہے وہ خواب جو ہے وہ بیان کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال وضاحت جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی تعبیر کا بیان کرنا یہ آسان اور درستگی کے زیادہ قریب ہوگا. نیکسٹ کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشفاق اتاری جھاوریاں گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی خواب میں سانپ کو دیکھے، سیاہ رنگ کا سانپ ہے، بلیک کلر کا، تو اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. سیاہ رنگ کا خواب دیکھنا، سانپ کا دیکھنا خواب میں، یہ محافظ کی علامت ہوتا ہے. اب آپ نے مطلقاً پوچھا تو مطلقاً عرض کر دیا. اگر کسی نے واقعی کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہو اور اس کے اندر کچھ اور تفصیلات ہوں تو اس کے بیان سے ہو سکتا ہے کہ تعبیر میں فرق پڑ جائے، لیکن سیاہ رنگ کا خواب دیکھنا، سانپ کا دیکھنا خواب میں، یہ محافظ کی علامت ہوتا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد ہے، گجر خان سے بول رہا ہوں. مجھے خواب میں عموماً سانپ دیکھتا ہوں، میں مارتا بھی ان کو، بعض دفعہ مار دیتا ہوں، بعض دفعہ وہ مجھ سے نہیں بھی مرتے نا. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. مطلقاً سانپ کا دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہوتا ہے اور اس کا مار دینا دشمن پر غلبے کی علامت ہوتی ہے. تو آپ نے دونوں صورتوں کو بیان کیا. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم دشمن پر غالب آتے ہیں، کبھی دشمن ہم پر غالب آتا ہے. تو اگر واقعی کوئی ایسا دشمن ہے آپ کا ظاہر میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، تو اس کے حفاظت کے لیے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے. تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح وظائف بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں. سونے سے قبل سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیا کریں. ویسے بھی یہ دونوں صورتیں آپ صبح و شام کے وظائف میں اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلمان ہے، میں کراچی کورنگی سے بول رہا ہوں. میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو حضرت صاحب کی بیعت کرواؤں گا باپا کی. تو میں نے اس کے 2-4 دن بعد میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا اور اپنے والد صاحب کو اور اپنی پوری فیملی کا نام ان کو دے رہا ہوں. تو اس کی تعبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، مرید کروا دیجئے، آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو جو آپ نے نیک ارادہ کیا ہے وہی چیز آپ نے خواب کے اندر بھی دیکھی، تو عمل کر لیجئے، اس میں دیر کاہے کی. جو کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے تو اس کو دینی دنیاوی بہت ساری برکتیں جو ہے وہ ملا کرتے ہیں. تو آپ نے ایک اچھے کام کی نیت کی ہے تو خواب میں آپ کو دوبارہ تنبیہ کی گئی کہ کر لیجئے. ویسے آپ باب المدینہ کے اندر ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے نام جو بھی اہل خانہ ہیں جن کی آپ نے نیت کی تھی. اس میں کوشش یہ معذرت بات کریں، آپ فرمائیں. اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر والوں کے نام، ولدیت، عمر وغیرہ لکھ کے ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کو پیش کر دیں. انشاءاللہ عز و جل مکتوبات وغیرہ بھی ان تک پہنچا دیے جائیں گے. شجرہ شریف بھی انشاءاللہ عز و جل ان کو پہنچا دیے جائیں گے اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مرید ہو جائیں گے. تو خود بھی آ سکتے ہیں اور چاہیں تو فیضان مدینہ کے ایڈریس پر آپ اپنے جن کو بیعت کروانا ہے ان کے نام لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المجید ہے،
वालदा का नाम कनीज मई है। मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ मुझे कुत्ते आना कुत्ते दिखाई देते हैं, किसी टाइम कुत्ते काट भी लेते हैं। बस इतना देखा। कुत्ते का देखना और उसका काटना ये कमज़ोर दुश्मन की अलामत है। अब इसको क्या कहेंगे, दुश्मन का होना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन कमज़ोर होना ये मिन वजहिन अच्छी बात है। तो अल्लाह तबारक व ताला से हिफाजत की दुआ कीजिए। तो आपका कोई भी दुश्मन है तो वो कमज़ोर है, तो हिफाजत के लिए दुआ भी करें और ज़ारी असबाब भी इख्तियार करें। हो सके तो अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दें, खैरात कर दें, फिर दुआ करें, नमाज के बाद दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुश्मन से हिफाजत रहेगी। नेक्स्ट। तो मेरा एक ख्वाब है कि मैं जिससे काम करता हूँ उसकी दुकान की तिजोरी में धमाका सुनता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से आगे जाता हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती है। उसका मुझे जवाब दे दें, और मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये एक उमूमी हालात से मुतल्लिक़ ख्वाब है, इसका ताबीर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में धमाका ख्वाब में देख लेना या पुलिस का ख्वाब में आ जाना ये एक नॉर्मल सी बात है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए जहाँ आप काम करते हैं उसके लिए बेहतर फरमाए। बहरहाल इसकी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कारी जाहिद महमूद सिद्दीकी है, फतेह जंग से जिला अटक से अर्ज कर रहा हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई है आमिर महमूद अत्तारी, रमजान से 3 दिन पहले वो फौत हुआ है। तो घर वालों को, बहनों को, भाइयों को, वालिद साहब को बार बार वो ख्वाब में आता है और ये कहता है कि आप परेशान न हो, मैं आ गया हूँ, आप परेशान न हो, मैं आ गया हूँ। तो अच्छी पोजीशन के उसने बिल्कुल कपड़े पहने होते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्लीज इस ख्वाब की ताबीर बता दें कि इसका क्या जो है वो ताबीर निकलती है। तो दूसरा मेरा ये गुजारिश है कि मैं वो कारोबार में कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा, चल नहीं रहा, तो प्लीज उसके लिए कोई इलाज बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फौत शुदा को अच्छी हालत में देखना ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद होती है, और ये एक मोमिन के लिए खुशखबरी होती है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो खैर और आफ़ियत से होंगे। मज़ीद आप इस हाल सवाब जारी रखें, और जो कारोबार में वजीफ़ा है 1-2 कॉल्स में ले लेता हूँ। ख्वाबों की ताबीर के वक्त भी हमारा ख़त्म होने के करीब, इंशाअल्लाह आखिर में आपको कारोबार में बरकत का वजीफ़ा भी अर्ज़ कर देंगे। जी मज़ीद कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अहमद अत्तारी सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हुज़ूर, मेरी हमशीरा को अक्सर यही ख्वाब आता है कि या उनका जूता गुम हो जाता है या वो रास्ता भूल जाती हैं, या अक्सर ख्वाब में कपड़े कट जाते हैं। उनका इस ख्वाब की ताबीर बता दें। और मेरा जॉब का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, अगर जॉब मिलती है तो बीमार हो जाता हूँ, तो बराए मेहरबानी इस्तिखारा फरमा दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, वालिदा का नाम रशीदा खानम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आपको रूहानी इलाज वगैरह भी अर्ज़ किया जाएगा। अगर आपकी हमशीरा शादीशुदा हैं तो उन्हें मशवरा दीजिए कि अपने घरेलू मामलात पर